دارالمدینہ انٹرنیشنل اسکول سسٹم دعوت اسلامی کی آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ تو پیارے بچوں، ہمارا سبجیکٹ اردو ہے، ہماری کلاس سوم ہے، ٹاپک نعت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت عطا فرمائے، رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو قدم قدم پر کامیابیاں عطا فرمائے۔ علم میں اضافے کی دعا۔ پیارے بچوں، میں علم میں اضافے کی دعا پڑھ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علم میں اضافے کی دعا۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں، میں آپ کا ٹیچر فضل احمد رضا آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارا مضمون اردو ہے، ہماری جماعت سوم ہے، سبق نمبر 3 ہے، اور سبق نمبر 3 کا لیکچر نمبر 1 ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آج کے سبق کا نام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تدریسی مقاصد۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی باتیں جان سکیں، زمانہ حال کے جملوں کو زمانہ ماضی میں تبدیل کرنے کا طریقہ سیکھ سکیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے واقعات سمجھ سکیں، جان سکیں، لفظوں کی ضد بنانا سیکھ جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا گیا ہے، آپ کے بارے میں مختلف باتیں بتائی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیسی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ آپ نے حضور کا نام، آپ کے والد صاحب کا نام اور آپ کی والدہ کا نام یاد کر لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے افضل اور دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھے اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، اخلاق خلق کی جمع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین کردار کا مالک بنایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق بہت پیارے تھے۔ اخلاق کا مطلب عادات۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے. سلوک کا مطلب رویہ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے، غریبوں اور مظلوموں کی مدد فرماتے. مظلوم کا مطلب ہے وہ شخص جس پر ظلم کیا جائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کی پریشانیاں دور فرماتے اور مریضوں کی عیادت کرتے تھے. مریضوں کی عیادت کرنا، مریضوں کے پاس جانا اور ان کا حال چال پوچھنا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر سچے تھے. اتنے سچے کہ کافر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق کہہ کر پکارتے، اور اپنوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر بھروسہ کرتے تھے. صادق کا مطلب سچ بولنے والا، بھروسہ کرنا، یقین کرنا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر امانت دار تھے. امانت دار، امانت کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھنے والا اور اسے لوٹانے والا. اتنے امانت دار کہ کافر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امین کہہ کر پکارتے اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. امین، امین کا مطلب امانت دار. اپنے پرائے سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں. پرائے غیر. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر خوبصورت تھے. آپ جیسا خوبصورت نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت پیاری پیاری تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو بھی میٹھی میٹھی تھی. گفتگو، بات چیت. صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا انتظار کرتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو خاموشی سے سنتے اور ان باتوں پر عمل کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں ایسا اثر تھا کہ بڑے بڑے کافر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سن کر مسلمان ہو گئے. کافر واحد ہے اور اس کی جمع ہے کفار. سب سے خوبصورت اور تمام جہانوں کے سردار ہونے کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت سادگی پسند تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سادہ غذا کھاتے اور سادہ لباس پہنتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت صفائی پسند اور نفاست پسند تھے. باقاعدگی کے ساتھ مسواک فرماتے، مبارک بالوں میں تیل لگاتے اور کنگھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے. اپنے نالین مبارک خود مرمت فرما لیتے. نالین مبارک جوتے. کپڑوں کو خود پیوند لگا لیتے اور گھر بھی خود صاف کر لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفر کے اندھیروں کو مٹایا اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا. اچھے انسان وہ ہیں
جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، دنیا میں عزت پاتا ہے اور جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو یہ پیارے بچوں، میں نے اس سبق کی بلند خوانی کی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے بھی اسی طریقے سے اس سبق کو پڑھنا ہے۔ کام کی بات، تو جی بچوں میں آپ کے لیے لایا ہوں کام کی بات، اسے غور سے سنیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں ہر کام اس طریقے کے مطابق کرنا چاہیے جیسے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ایک بار پھر سن لیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں ہر کام اس طریقے کے مطابق کرنا چاہیے جیسے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ نے اس بات پہ، جو کام کی بات میں نے بتائی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ سوالوں کے جواب ہیں۔ میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ مجھے ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ الف، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کیسے تھے؟ سوال نمبر 2، صادق اور امین کے کیا معنی ہیں؟ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 4، اچھے انسان کون ہیں؟ تو پیارے بچوں، جی آپ مجھے ان سوالوں کے جواب دیں۔ سوال نمبر 1، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کیسے تھے؟ گڈ، بارک اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ بہت پیارے تھے۔ میں آپ سے سوال نمبر 2 پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ صادق اور امین کے کیا معنی ہیں؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، گڈ۔ صادق کا معنی سچ بولنے والا اور امین کا معنی امانت دار ہے۔ میں آپ سے سوال نمبر 3 پوچھنے جا رہا ہوں، آپ جلدی سے مجھے اس کا جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، دنیا میں عزت پاتا ہے اور جنت میں گھر بناتا ہے۔ سوال نمبر 4، اچھے انسان کون ہیں؟ جی جواب دیجیے۔ گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اچھے انسان وہ ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، یہ چند سوالات تھے، ان کے جوابات تھے۔ آپ نے ان سوالوں کے جوابات کو یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر ب، مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلند ڈیش عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے ڈیش ہیں۔ ڈیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہہ کر پکارتے۔ کافر اپنی ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اپنے ڈیش سے کر لیا کرتے تھے۔
اچھے انسان وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ڈیش پر چلتے ہیں۔ مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کیجیے۔ جی پہلی خالی جگہ پر کریں۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلند ڈیش عطا فرمایا ہے۔ گڈ، ماشاء اللہ، مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے ڈیش ہیں، افضل ہیں۔ گڈ، ویری گڈ۔ ڈیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہہ کر پکارتے۔ جی خالی جگہ پر کریں۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ کافر، کافر اپنی ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے، قیمتی چیزیں۔ گڈ، ویری گڈ، قیمتی چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اپنے ڈیش سے کر لیا کرتے تھے۔ جی خالی جگہ پر کریں۔ ماشاء اللہ، گڈ۔ ہاتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے۔ اچھے انسان وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ڈیش پر چلتے ہیں۔ جی خالی جگہ پر کریں۔ گڈ، ویری گڈ۔ راستے، اچھے انسان وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ درست الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ بہن، رحمت، محبت، لباس، محنت۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ جی پیارے بچوں، پہلا لفظ ہے بہن، اب بہن کا جملہ بنائیں۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ میری بڑی بہن میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ رحمت کا جملہ بنائیں۔ گڈ، ویری گڈ۔ اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ لوگ محبت کا جملہ بنائیں۔ ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ لباس کا جملہ بنائیے۔ ماشاء اللہ، گڈ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سادہ لباس پہنتے تھے۔ اب آپ مجھے محنت کا جملہ بنا دیں۔ ماشاء اللہ، گڈ۔ انسان محنت کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مترادف قواعد، مترادف یعنی ہم معنی الفاظ ملائیے۔ مترادف الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے الفاظ معنی ہوتے ہیں، جو ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آسمان اور فلک، آسمان اور فلک یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں، ان کا ایک ہی مطلب ہے۔ تو ایسے الفاظ جن کا ایک ہی مطلب ہو، جو ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہے ہوں، انہیں مترادف الفاظ کہا جاتا ہے۔ نگاہ، دنیا، صاف، جہان، نظر، ستھرا، صحن، لباس، تمام، سارا، ساری، کپڑے، آنگن۔ مترادف یعنی ہم معنی الفاظ ملائیے۔ نگاہ، اسے ملائیے اب، اس کا مترادف لفظ کون سا ہوگا؟ گڈ، ماشاء اللہ۔ نظر، نگاہ کا مترادف لفظ ہے نظر۔ دنیا کا مترادف کیا ہوگا؟ ایسے دو الفاظ جو ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہو رہے ہوں، جن کا مطلب ایک ہی ہو۔ دنیا، گڈ، دنیا کا ہے جہان۔ صاف کا مترادف کیا ہے؟ گڈ، ماشاء اللہ، ستھرا۔ صحن کا کیا ہے؟ آنگن۔ لباس کا کیا ہے؟ کپڑے۔ گڈ، ویری گڈ۔ تمام کا کیا ہے؟ سارا، ساری، ویری گڈ، ایکسلنٹ، گڈ، گڈ، ماشاء اللہ۔
اب ہم آگے بڑھتے ہیں جائزہ۔ تو جی بچوں، ہم نے سبق پڑھا ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس سبق کی بلند خوانی کی۔ میں نے آپ کو کام کی بات بتائی، ہم لوگوں نے خالی جگہیں پر کی، سوالوں کے جواب سیکھے، اور ہم نے مترادف الفاظ کے بارے میں جانا اور سیکھا۔ تو پیاری بچوں، اب ڈائری ورک کا ٹائم ہے، میں آپ کو ڈائری دے رہا ہوں، آپ لوگ یہ ڈائری کا کام اپنے پاس لکھ لیں۔ الف، سبق کی بلند آواز میں پڑھائی کریں۔ بے، سوال نمبر ہے اور واو خود سے کرنے کی کوشش کریں، صفحہ نمبر 13۔ جیم، صفحہ نمبر 14 کی دونوں سرگرمیاں حل کریں، کاپی پر لکھیں۔ سوال نمبر الف، دال۔ تو یہ پیارے بچوں، ایک بار پھر میں اسے دوہرا دیتا ہوں۔ ڈائری الف، سبق کی بلند آواز میں پڑھائی کریں۔ بے، سوال نمبر ہے اور واو خود سے کرنے کی کوشش کریں، صفحہ نمبر 13۔ جیم، صفحہ نمبر 14 کی دونوں سرگرمیاں حل کریں، کاپی پر لکھیں۔ سوال نمبر الف۔ تو یہ بچوں، میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آیا تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے ان تمام چیزوں کو لکھ لینا ہے اور انہیں یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔